والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا سقان الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعد ومسد لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في كلامه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم تم اپنی مجلسوں کو مزین کرو بالصلاۃ علیہ مجھ نبی کریم پر درود پڑھ کر زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا اس دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا لیکن اس دن بھی جو سرکار پر دنیا میں درود پڑھتا ہوگا وہ عرش کے سائے میں ہوگا اسی لیے چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں کئی احادیث ہیں خود قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سرکار پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی پڑھا کرو سبحان اللہ تو قرآن میں کسی چیز کے بارے میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کرتا ہوں تم بھی کرو یا میرے فرشتے کرتے ہیں تم بھی کرو لیکن جب بات آئی محبوب پہ درود پڑھنے کی جب بات آئی سرکار پہ درود بھیجنے کی تو رب نے فرمایا میں بھی درود پڑھتا ہوں میں بھی درود بھیجتا ہوں اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو اور پھر فرمایا صرف ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو کیوں جب بندہ ایمان لے آتا ہے نا تو پھر بندہ پاک ہو جاتا ہے اور رب یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے محبوب کا نام ناپاک زبان سے لیا جائے تو رب نے فرمایا اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں کیا ہم جو
جو ہے اشعار سنتے ہیں کہ قبر میں جو آئیں گے سرکار تو فرمائیں گے کہ جانے دو یہ میرا امتی ہے. تو اگر بندہ سرکار پہ درود پڑھتا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ عطا فرماتا ہے، اور وہ جاتے ہیں اور جو شخص سرکار پر درود پڑھتا ہے اس کا نام اور اس کے والد کا نام لکھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو اب یہ غور کریں کہ سرکار تو سب کچھ جانتے ہیں، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. تو کیا جب بندہ قبر میں ہوگا اور جب سرکار کی زیارت کروائی جائے گی تو کیا سرکار یہ نہیں فرمائیں گے یہ تو مجھ پہ درود پڑھنے والا اسے جانے دو؟ سرکار فرمائیں گے نا وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی ہیں، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود جواب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ سب کو معلوم ہے چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ان قریب اللہ کا وہ پیارا مہینہ کہ جس میں تقریباً تمام امت کی مغفرت فرما دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس میں گناہ گاروں کی مغفرت، اور ہر گھڑی رمضان کی ہر گھڑی 70 ہزار بندوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور حتیٰ کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس وقت جتنے پورے ماہ رمضان میں جتنے بندے رب نے بخشے ہوتے ہیں وہ اس کے برابر آخری دن بخش دیتا ہے. تو یار اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں فضائل کا بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا، اس کو کس طرح ہم نے گزارنا ہے. اور صحابہ کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، وہ کس طرح ماہ رمضان کا ادب کرتے تھے، اس میں کیا کیا چیزیں بجا لانی چاہیے. آئیے آج اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے نا تو فرشتے عرش عظیم کے نیچے جو ہے نا، بلکہ فرشتے نہیں، عرش عظیم کے نیچے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے ایک ایسی ہوا چلتی ہے جس کا نام ہے میسرہ. کیا نام ہے؟ میسرہ. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے ایک ہوا چلتی ہے اور اس کا نام ہے میسرہ. جب یہ چلتی ہے تو وہ جنت کے پتوں کو ہلاتی ہے. وہ ہوا جو ہے انشاءاللہ ہم بھی جنت میں جائیں گے نا، انشاءاللہ سرکار کی امتیاں ضرور جائیں گے، تو وہ ہوا جنت کے پتوں کو ہلاتی ہے. اور اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش، ایسی خوبصورت، اتنی اعلیٰ آواز پیدا ہوتی ہے کہ جو آج تک کسی نے نہ سنی ہو. اور جنت کے بارے میں تو ویسے آتا ہے کہ جو نہ کسی کے خیال میں گزرا نہ کسی کے عقل میں آئے، ایسی رب نے خوبصورت جنت بنائی. اور بنائی کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. تو جب وہ ہوا چلتی ہے تو وہ پتوں کو ہلاتی ہے اور ان سے آواز پیدا ہوتی ہے جو کسی نے نہ سنی ہوگی. حتیٰ کہ جنت کے بلند جنت کے محلوں میں نا حوریں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ جب نکلتی ہیں تو وہ جا کر جنت کے بلند و بالا محلوں پر چڑھ جاتی ہیں. اور اس کے بعد وہ حضرت داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ یہ آج کیا رات ہے، کیا وجہ ہے کہ جنت میں ایسی ہوا چل رہی ہے. وہ وجہ پوچھتی ہیں تو پھر حضرت داروغہ آگے سے لبیک کہتے ہیں اور آگے جواب دیتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات. کیا فرماتے ہیں؟ رمضان کی پہلی رات ہے، کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے اور امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے یہ، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بخشش تو فرماتا ہے لیکن آپ خود غور کریں کہ جب بندہ پورا کام کرتا ہے نا پورا مہینہ تو آخری دن صلہ اسی کو ملتا ہے، آخری دن اجرت اسی بندے کو ملتی ہے، پیسے اسی کو ملتے ہیں جس نے کام کیا ہوتا ہے. تو یار رمضان پورا گزاریں اور نہ اس میں رب کے لیے روزے رکھیں جو رب نے فرمایا، نہ اس میں نماز پڑھیں، تو کیا ہمیں عید منانے کا حق ہے؟ عید تو روزہ داروں کے لیے نا، عید تو ان کے لیے جنہوں نے کچھ کیا. اور حتیٰ کہ رمضان کا ادب اگر ایک کافر شخص کرے تو رب اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب کر دیتا ہے. واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، کافر تھا، اس کا بیٹا
رمضان کے مہینے میں کھا رہا تھا، بازار میں چلتے ہوئے کھا رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے اس کا بیٹا جب باپ کے سامنے آیا تو باپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اور تھپڑ مار کر کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ چل رہا تو کھا رہا ہے؟ ایمان نہیں لایا وہ بندہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس نے رمضان کا ادب کیا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھا گیا تو وہ جنت میں ٹہل رہا تھا۔ تو پوچھا گیا کہ تو ایمان ہی نہیں لے کے آیا تھا، تو یہ جنت کیسے تجھے مل گئی؟ اس نے کہا اور کوئی عمل کام نہیں آیا، اور کوئی عمل کام نہیں آیا، صرف میں نے رمضان کا ادب کیا، رب نے اس کے صدقے مجھے ایمان عطا فرمایا۔ تو یار وہ تو کافر اگر رمضان کا ادب کرے تو رب اسے بھی ایمان بخش دیتا ہے۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم رمضان تو ہمیں ملتا ہے، لیکن یا تو ہم چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے اس میں روزے نہیں رکھتے، یا روزہ رکھ لے تو پھر جتاتے نہیں پھرتے، پھولے نہیں سماتے کہ یار میں تو آج روزہ رکھا ہے۔ یار نیکی کر، آگے آپ خود جانتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال، تو جب روزہ اس رب کے لیے رکھا تو پھر لوگوں کو کیا بتانا؟ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، اس کا وبال اس قدر سخت ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اور ہم بڑے آسانی سے ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن غور کرنا چاہیے کہ رب نے پورے سال میں صرف ایک مہینہ عطا کیا، اور اس کو رب نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، رمضان الشہری، رب نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کا جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑے، کیا کرے؟ رمضان کا صرف ایک روزہ چھوڑے، اور اس کے بعد وہ ساری زندگی، ساری عمر رمضان کے روزے رکھتا رہے، پھر بھی وہ اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب غور کریں کتنی آسانی سے ہم رمضان کے روزے چھوڑ دیتے، یار میرے پیٹ میں درد ہے جی آج میں نے روزہ نہیں رکھا، مجھے سر میں درد ہے میں نے آج روزہ نہیں رکھتا، آج میں نے کہیں جانا ہے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ یار رب نے اتنا پیارا مہینہ عطا فرمایا کہ روزہ دار کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ سے جو آنے والی جو بو ہوتی ہے وہ مجھ کو عنبر کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ یار رب کو تو روزے دار کی اتنی جو منہ سے آنے، حالانکہ بظاہر اگر ہم سونگے تو ہمیں بدبو لگتی ہے وہ، لیکن رب کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بھی جو ہے وہ مجھ کو عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، تو ہم پھر بھی اتنی آسانی سے روزہ چھوڑ دیں۔ تو یار اس مہینے کا ادب کریں، یہ کیا پتا آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کئی ایسے پچھلے سال ہمارے ساتھ ہوں گے، بھائی جاننے والے عزیز و اقربا ہوں گے، لیکن اس سال وہ رمضان نصیب نہیں ہوئی، اور ہمیں بھی نہیں پتا، ابھی 10-15 دن پڑے ہوئے، لیکن کیا معلوم اس دفعہ ہماری قسمت میں رمضان نہ ہو۔ زندگی کا کیا پتا، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن بندے کے ذہن میں اتنی نیت ہونی چاہیے، اتنی کوشش تو ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ اس دفعہ سارے رمضان کے روزے رکھوں گا۔ یار رب نے صرف ایک مہینہ عطا فرمایا، اور ہم اس کو بھی نہ صحیح طریقے سے گزاریں، اس میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو پھر ہم سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو سرکار نے فرمایا عجبت آمین، سرکار نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے اور پھر فرمایا آمین، پھر سرکار تیسری سیڑھی پر چڑھے اور پھر فرمایا آمین۔ جب ایسا ہوا نا تو صحابہ جو موجود تھے، صحابہ کو تعجب ہوا، کہا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی معاملہ نہیں ہوا، کسی نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ نے فرمایا آمین۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کی تشفی فرمائی، تسلی فرمائی، اور ان کو جواب دیا، کہا جبرائیل آیا تھا میرے پاس، اور کہا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ بدبخت ہے وہ شخص، کیا کہا؟ جبرائیل نے آگے سے کیا فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ کیا فرمایا؟ جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ کس طرح؟ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے اور تمہارے ماں باپ ہی تمہاری دوزخ ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ جنت کس طرح اور ماں باپ ہی دوزخ کس طرح؟ سرکار نے فرمایا صحابہ اگر اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کر لو گے تو جنت پا جاؤ گے،
اور اگر ان کو ناراض کیا، اگر ان کا دل دکھایا، اگر ان کی نافرمانی کی تو یہی تمہاری جہنم ہے اور انہی کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ۔ تو کیا فرمایا حضرت جبرائیل نے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا۔ اب غور کریں، جن کے پاس ماں باپ ہیں ان کو غور تو کرنا چاہیے کہ ہم کتنا ادب کرتے ہیں ماں باپ کا۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ، ان کی آواز صرف ماں کی آواز سے اونچی ہوئی تھی اور انہوں نے 3 بوریاں گندم یا جو کی وہ صدقہ کرتی تھی اپنی ماں، کیوں کہ میری آواز میری ماں کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ یار بزرگ تو ایسے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں تینوں کی سمجھ ہے، اولاد آج بڑی کیا ہو جائے تو کیا کہتی ہے؟ ماں پہ تینوں کی سمجھ۔ اور یار آپ غور کریں کہ جب بچپن میں تھے ہم، جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، اس وقت ہمارے اگر پیٹ میں درد ہوتا تھا تو ماں کو پتہ چل جاتا تھا اس کے پیٹ میں درد ہے، اس وقت تو تم بولتے بھی نہیں تھے، تو اس وقت اگر ماں کو پتہ چل جاتا تھا تو آج اپنے پاؤں پہ کیا کھڑے ہو گئے تو کہتے ماں باپ کو تمہیں کیا سمجھ؟ یار یہ رب سرکار نے فرمایا یہی تمہاری جنت ہے اگر ان کا ادب کر لو۔ پھر اس کے بعد جب حضرت جبرائیل نے یہ کہا نا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنی مغفرت نہ فرما سکے، سرکار نے فرمایا آمین۔ اب غور کریں کہ جس جواب میں سرکار نے فرما دیا آمین، کیا وہ کر نہیں رہے گا؟ اب اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہ کرے اور وہ ناراضگی کی حالت میں ان کا انتقال ہو جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ ابھی بھی وقت ہے۔ سرکار نے فرمایا جو شخص، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کر سکا اور اب اس کو پچھتاوا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے، ان کو اصالہ ثواب کرے۔ اللہ کے حکم سے جب وہ اٹھیں گے تو وہ اپنے ماں باپ سے، اور دوسری حدیث میں جب سرکار دوسرے سیڑھی پر چڑھے تو پھر حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ کہا بدبخت ہے وہ شخص کہ جب آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اب غور کریں یار، سارا دن ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہم سرکار پہ درود نہیں پڑھتے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کہ سرکار تو ہر وقت ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اپنی امت کے لیے اس قدر کوششیں کی تاکہ رب نے فرمایا کہ اے محبوب قیامت والے دن میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، سرکار کے صدقے ہم پر عذاب نہیں آتا۔ اور ہم اتنے بھی گوارا نہ، خود کو کہتے تو ان کے امتی ہیں لیکن اتنا بھی گوارا نہ کر سکے کہ ان کی سنتوں پر عمل کر لیں، اتنا بھی گوارا نہیں ہوتا کہ ان پر درود پڑھ لیں، اتنا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ سرکار کا ذکر ہی کر لیا کریں یار۔ چیزوں پہ کہ سنتوں پر عمل کرنے میں بڑی برکت ہے۔ اور تیسرا سرکار نے فرمایا، جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو سرکار نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اب غور کریں کہ رمضان آنے والا ہے، ہم کتنا اس کا ادب کرتے ہیں، کتنی اس کی تعظیم کرتے ہیں، کس قدر سرکار نے جو احکامات ہم پر لازم فرمایا کس قدر ان پر عمل کرتے ہیں، کتنا ہم اعتکاف کرتے ہیں، کتنے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کتنی ہم رمضان میں عبادتیں بجا لاتے ہیں، کتنا ہم جو ہے رو رو کر رب کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، کتنا ہم صدقے دیتے ہیں، کتنے ہم فطرہ عطا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یار غور تو کریں، ایک ہی مہینہ پورے سال میں صرف ایک مہینے کو رب نے اپنا مہینہ فرمایا ہے، صرف اسی کو کہ اس کے ہر لمحے میں 70,000 لوگوں کی بخشش فرما دیتا رب، تو پھر بھی ہم اس کی قدر نہ کرتے۔ اور پھر اس میں آتا ہے اعتکاف۔ سرکار نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اگلے گناہ بخش دیتا ہے۔ اب غور کریں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا میں نے اعتکاف کیا، سرکار نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف کرنا بھی سنت ہے۔ ہمیں یہی معلوم ہے کہ شاید آخری 10 دن کا یہ پورے مہینے کا اعتکاف کرنا بھی سنت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے شب قدر کو، لیلۃ القدر کو پہلے 10 دنوں میں تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملی، پھر میں نے لیلۃ القدر کو دوسرے عشرے میں تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملی، پھر سرکار نے فرمایا مجھے بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور اسی عشرے میں مسلمان جو ہے زیادہ تر اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اب غور کریں
بزرگ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رب کی بارگاہ میں اعتکاف کرے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں آ جائے، جھولی پھیلا کے کہے کہ یا رب جب تک تو میری بخشش نہیں کر دے گا میں تیری بارگاہ سے نہیں جانے والا۔ اور بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے نا وہ فرشتوں کی مانند ہے کہ نہ وہ رب کی نافرمانی کرتے ہیں نہ یہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ نماز کے لیے چلا جاتا ہے، جب نوافل کا وقت ہوتا ہے وہ نوافل ادا کرتا ہے، جب تلاوت کا وقت آتا ہے وہ تلاوت کرتا ہے، اور ہر وقت رب کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ تو ہر وقت ہر لمحہ ہر سانس اس کا نیکیوں میں گزرتا ہے۔ تو کیا پتا نیت کر لیں یار کہ چلو رمضان کو ہم اچھے طریقے سے گزاریں گے، سرکار کی سنتوں پر عمل کر کے گزاریں گے، کیا پتا اسی نیت کے صدقے بخشش ہو جائے۔ یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں کو پانا بھی ہے یا نہیں، ہمیں اتنی توفیق ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، لیکن کیا پتا نیت کے صدقے رب بخش دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔